अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन रब्बी हबली मिनस सालिहीन रब्बी हबली मिनस सालिहीन रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवलिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है आज हमारा लेक्चर का उन्वान है इंसानी अज़ा की सूरत में अल्लाह ताला का हम पर एहसान, कि अल्लाह ताला ने हमें ये जो आज़ाद दिए हैं इनके ज़रिए हम पर क्या एहसानात किए हैं। सूरह अल-अनाम पारा नंबर 7 सूरह नंबर 6 और आयत नंबर 46 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अरअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतिकुम बिही उन्ज़ुर कैफ़ा नुसर्रिफ़ुल आयाति सुम्मा हुम यस्दिफ़ून। कह दो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे क्या सोचा तुमने कि अगर ले जाए अल्लाह तुम्हारी समात को, तुम्हारी बसारत को, और लगा दे मोहर तुम्हारे दिलों पर। कौन इलाह है अल्लाह के सिवा जो लाएगा तुम्हारे पास इसको। देखो किस तरह हम फेर कर लाते हैं आयात, फिर वो इससे आरात बदलते हैं, आरात बरतते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें जो पहले बयान किया है वो समात के बारे में है। समात किस चीज़ से सुनते हैं हम? वो हमारे ये दो कान हैं जिनसे हम सुनते हैं। कानों का मकसद क्या है? कानों का मकसद है तवाज़न बरकरार रखना। बैरूनी कान की मुख्तलिफ वेन्स होती हैं जो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दी हैं, और ये इंतहाई पेचीदा अज़ूज़ साजी है। वेन्स जो हैं ये एक ट्यूब जाकर कान के पर्दे से टकराती हैं। पर्दे की हिफाजत के लिए वैक्स ग्लैंड होते हैं जो मट्टी वगैरह जमा कर लेते हैं। बारीक बारीक बाल होते हैं। यहाँ अगर ज़रा सा भी प्रॉब्लम हो तो वैक्स ज़्यादा जमा हो जाने की वजह से समात मुतासिर हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कानों में ऐसे साउंड वेव्स होती हैं जो टकरा कर वाइब्रेशन पैदा करती हैं, और ये साउंड वेव्स अंदर मुंतकिल करता है। और अगर कान वगैरह में कोई पिन वगैरह चली जाए तो इससे हमारी समात मुतासिर हो सकती है। मिडल एयर दरमियानी कान, इसमें बारीक बारीक हड्डियां होती हैं, बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। ये हमारे जिस्म की सबसे छोटी हड्डियां होती हैं। इनमें से एक हड्डी इतनी छोटी होती है जितना चावल का दाना। इनका काम बहुत अहम होता है। यहाँ पर आवाज़ को एम्पलीफायर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें समात दी। ये कान जो हैं ये हमें दिए। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है बसारत का, कि बसारत क्या होती है। बसारत देखने को कहते हैं, और हम आँखों के ज़रिए देखते हैं। ये एक बहुत हसास
ہمارا عضو ہے، اور یہ ایٹومیٹک طور پر کام کرتا ہے۔ آنکھ کے مختلف جو ہیں حصے ہوتے ہیں، جن کی کم و بیش تعداد 40 ہوتی ہے، اور یہ تمام حصے دیکھنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ مختلف روشنیاں، نیلی، براؤن روشنی کو یہ اندر اپنے منعکس کر کے اس کی تصویر بناتے ہیں، اور اگر اس میں سے کوئی بھی چیز جو ایسی ہے کہ جو متاثر ہو جائے تو پھر ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ آنکھ کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ باہر ہے اور کچھ حصہ اندر ہے۔ ہماری آنکھ میں ایک ایسا عضو ہے جس سے پانی ہوتا ہے، اور ہماری آنکھ واش ہوتی رہتی ہے، صاف ہوتی رہتی ہے۔ اگر یہ پانی نہ ہو تو ہمیں اس کی ضرورت پڑے اور وہ خود بخود بند ہو جاتا ہے وہ سوراخ۔ اگر وہ سوراخ میں سے پانی جاری رہے تو ہماری جو بصارت ہے وہ متاثر ہو، اور ہماری جو بصارت ہے وہ ہم کم دیکھ سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے جو اس نے ہمیں آنکھوں کی صورت میں دیا، کہ اس کے ذریعے ہم اس کی قدرت کاملہ کو دیکھتے ہیں۔ پھر آتا ہے دل۔ دل اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ جگہ پر رکھا ہے، اور اگر دل کام کرنا بند کر دے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ 70 بیٹ فی منٹ دل دھڑکتا ہے، اور دایاں ہمارے جسم میں 2 طرح کا خون ہوتا ہے، ایک صاف اور ایک گندا۔ صاف خون جو ہوتا ہے ہماری بائیں طرف ہوتا ہے، اور جو گندا خون ہوتا ہے وہ ہمارے دل کے دائیں طرف ہوتا ہے۔ دونوں آپس میں کبھی مکس نہیں ہوتے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ جب دل کا دایاں حصہ سکڑتا ہے تو پھیپھڑوں میں خون جاتا ہے، اور یہ گندا خون ہوتا ہے، اور جب بایاں والا حصہ کام کرتا ہے تو خون پورے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، پورے جسم کو مہیا کرتا ہے، اور یہ سسٹم خود بخود چلتا رہتا ہے۔ خون صاف واپس دل میں باڈی سے واپس دل میں نہیں آتا، کیونکہ جہاں یہ ایک بہت اچھا سسٹم ہے وال کا، یہ وال خون کی واپس دل میں آنے سے روکتے ہیں۔ یہ بلڈ جسم کو سپلائی ہوتا ہے تو ہماری باڈی کو ضرورت کے مطابق خون ملتا رہتا ہے۔ اگر یہ دل میں واپس آ جائے تو ہمیں مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اگر یہ وال کام کرنا بند کر دیں تو ہمارے دل کو خون ملنا بند ہو جائے، اور یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے اس سسٹم میں کوئی خرابی آ جائے تو زندگی ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے حیرت کا اظہار کیا گیا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ سیدھے جاتے ہوئے کیوں ان کے دماغ گھوم جاتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ یہ سارا سسٹم خود بخود کام کرتا ہے، اور ہمیں کچھ نہ سوچنا پڑتا ہے اور نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ آنکھ جھپکنا یا سانس لینا وغیرہ، اللہ کا ہم سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم ان چیزوں کا شکر ادا کریں۔ سب سے اہم بات، اگر آنسو آنکھوں میں نہ آئے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں پانی کا قطرہ ڈالنا پڑے تاکہ آنکھیں تر رہیں۔ اگر آنسو والا سوراخ بند ہو جائے تو سارا وقت آنکھوں سے آنسو نکلتے رہیں،
اور ہماری جلد خراب ہو جائے، تو اس پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اس چیز پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے اور ہمیں ایسا مسلمان بنائے جو قرآن میں، احادیث میں جس کے بارے میں ذکر کیا گیا، اللہ رب العالمین ہمیں شکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور اللہ کا ذکر کرنے والی زبان اور اللہ کا ذکر کرنے والا دل عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دل کو اسلام کے لیے مزین کر دے، اللہ تعالی ہمارے دل کو نور ایمان سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اولیاء اللہ، بزرگان دین جو اللہ کے ولی ہیں، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو ایمان مکمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔